ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ہے، خیر مقدم ہے ہمارے اس نئے یوٹیوب چینل پہ جس کا نام ہے الفلاح اکیڈمی۔ آج سے میں اس چینل پہ اسپیشلی بہار بورڈ کے کلاس 10 کے اردو جو درخشاں بک ہے اس کا ویڈیو میں آج سے اپلوڈ کروں گا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی ایک چینل ہے جس پہ میں جی کے پڑھاتا ہوں، مگر میں بہار بورڈ کے لیے اسپیشل ایک نیا چینل بنایا ہوں جس کا نام ہے الفلاح اکیڈمی۔ تو اگرچہ آپ ہمارے اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہار بورڈ کے کلاس 10 کے کلاس اردو اور نن ہندی اور انگلش تینوں سبجیکٹ میں اس چینل پہ پڑھانے والا ہوں، اور پورا فل سلیبس بالکل فری پڑھانے والا ہوں۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، اور آپ بھی اگرچہ بہار بورڈ کلاس 10 کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ آج سے روزانہ ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں تاکہ روزانہ آپ کو ویڈیو ملے اور آپ اپنی تیاریوں کو پورا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، میرا نام ہے محمد دلشاد رضا، اور میرے پاس ایک پہلے ہی سے چینل ہے میں جسے رن کر رہا ہوں، مگر میں بہار بورڈ کے خاص بچوں کے لیے یہ نیا چینل بنایا ہوں۔ تو آج میں شروع کر رہا ہوں درخشاں کلاس 10 کی جو بک ہے اس کا چیپٹر 1 جو ہے اس کا نام ہے حمد۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حمد کہتے کسے ہیں۔ تو حمد جو ہے وہ حمد کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کو پہلے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حمد کیا ہے؟ تو حمد کے لغوی معنی ہیں خدا کی تعریف۔ ٹھیک ہے، لغوی معنی کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ لغوی معنی کے مطلب ہوتے ہیں جو لغت میں ہو، جو کتاب میں ہو، یعنی کہ شابدک ارتھ۔ تو حمد کے جو معنی ہوتے ہیں وہ خدا کی تعریف کے ہوتے ہیں۔ حمد کے مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنا۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح، یعنی اردو شاعری میں دوسری اصناف بولا جاتا ہے صنف کی جمع کو۔ اور صنف کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے کہ نعت، منقبت، نظم، گیت، یہ ایک صنف ہے۔ تو انہی سب اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ مقبول مطلب بہت پسندیدہ، جسے لوگ پسند کرتے ہوں یا پھر جو بہت زیادہ مشہور ہو۔ تو دوسرے اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے، یعنی لوگ پسند کرتے ہیں۔ یہ حمد کیا ہے؟ تو حمد جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توصیف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اسے ہی ہم لوگ حمد کہتے ہیں۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ اردو کے جتنے بھی شاعر ہیں ان سبھی نے اس صنف میں یعنی کہ حمد میں طبع آزمائی کی ہے، یعنی کہ ہر ایک شاعر ایک نہ ایک حمد ضرور لکھا ہے۔ اسے ہی ہم لوگ بولتے ہیں طبع آزمائی کرنا، یعنی قسمت آزمانا۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ باقی جتنے بھی اردو کے شعر لکھنے والے شاعر ہیں ان سبھی نے ایک نہ ایک حمد ضرور لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی کلام ہو، کوئی بھی بات چیت ہو، اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ حمد ہی سے کی جاتی ہے۔ چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ آغاز کا مطلب ہوتا ہے شروعات، اور متبرک کا مطلب ہوتا ہے برکت والا۔ تو جیسا کہ ہم لوگوں کا ایمان ہے اور ہم لوگوں کا یقین ہے کہ خدا کے نام سے اگر کسی کام کو شروع کیا جائے تو وہ کام بڑا ہی برکت والا ہوتا ہے۔ اسی لیے جتنے بھی شاعر ہیں وہ سب اپنے شعر و شاعری کرنے سے پہلے حمد لکھتے ہیں، تاکہ ان کی شعر و شاعری کی شروعات، ان کی آغاز ایک اللہ کے نام سے حمد سے ہو، تاکہ ان کے شعر و شاعری میں مقبولیت حاصل ہو۔ اس لیے بلا تفریق کا مطلب ہوتا ہے بنا کوئی فرق کیے، مذہب و ملت، یعنی بنا کوئی مذہب اور ملت کے فرق کیے اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے۔ یعنی جتنے بھی چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے شاعر ہیں ان سبھی نے حمد ضرور لکھی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان کے اندر جو سخن کا قدرت ہے، یعنی کہ ایک انداز ہے نعت لکھنے کا، منقبت لکھنے کا، نظم لکھنے کا، اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ کس کے ذریعے؟ تو حمد کے ذریعے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ آگے ہے کہ خدا خالق کائنات ہے۔
اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا خالق کائنات ہے۔ خالق مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، کائنات مطلب ہوتا ہے دنیا، یعنی خدا تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، مطلب ساری چیزوں پر اپنا قبضہ رکھنے والا ہے۔ اس کی ذات یگانہ ہے، یعنی کہ وہ اکیلا ہے اور یکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی دوسرا کوئی نہیں ہے اس کے جیسا۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ بولا جا رہا ہے کہ چنانچہ حمد کے جو اشعار ہیں اس میں صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ہی صفات بیان کیا جاتا ہے، چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی اللہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، اس کا کوئی حد نہیں ہے، بلکہ وہ بحر بے کراں ہے۔ اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے شان میں جتنی آپ تعریف کر سکتے ہیں اتنا کیجیے۔ اسی لیے شاعروں کے لیے یہ گنجائش رہتی ہے کہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کریں، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے، یعنی جتنے بھی شاعر ہیں وہ چاہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف جتنی بھی کریں اتنی ہی کم ہے۔ اسی لیے جتنے بھی شاعر ہیں ان لوگوں کی کھلی چھوٹ رہتی ہے کہ آپ جتنی بڑائی سے بڑائی کر سکیں، ورنہ اس کے علاوہ آپ جو بھی نظم غزل لکھ رہے ہیں اس میں اس طرح کی یہ حد لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں ایک باؤنڈری رہتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر حمد میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنی بھی چاہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کر سکیں، اور یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے کہ اس میں کوئی بھی باؤنڈری نہیں ہے، اس میں آپ جتنا چاہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں۔ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ حمد میں جس قدر رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے اسی طریقے سے وہیں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جس طریقے سے حمد میں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے اسی طریقے سے نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی اگرچہ کوشچن آ جائے کہ حمد کسے کہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جائے، اور نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تعریف بیان کی جائے۔ سمجھ چکے ہیں آپ لوگ، امید کرتے ہیں۔ اب چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ اسی قدر منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوف تعریف کی جاتی ہے۔ یعنی منقبت کسے کہتے ہیں؟ تو منقبت اسے کہتے ہیں جس میں بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ یعنی ولی اللہ کے جو ولی ہیں یا جو خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں یا بزرگان دین ہیں، ان کی تعریف میں جو نظم گائے جائیں یا پڑھے جائیں اسے ہی ہم لوگ منقبت کہتے ہیں۔ اور ایک اور ہے قصیدہ، تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں، یعنی قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی انسان کے بارے میں، کسی بھی انسان کی صفات، کسی بھی انسان کے بارے میں تعریف بیان کی جائے اسے ہم لوگ قصیدہ کہتے ہیں۔ تو یہاں سے 4 کوشچن نکل کر آتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ تو حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے ہی ہم لوگ حمد کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو یہاں سے کوشچن نکل کر آیا ہے وہ کوشچن یہ ہے کہ نعت کسے کہتے ہیں؟ تو نعت اسے کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ تو یہ 2 کوشچن یہاں سے اب بنتے ہیں، اور ایک اور کوشچن بنتا ہے کہ حمد کے بعد نعت ہو چکا، اب اس کے بعد منقبت کسے کہتے ہیں؟ تو منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی اللہ کے ولی، بزرگان دین یا پھر صحابہ کرام کے توصیف بیان کی جائیں۔ اور ایک اور جو ہے لاسٹ میں قصیدہ، تو قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی شخص کے تعریف بیان کی جائے تو اسے ہم لوگ قصیدہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 کوشچن یہاں سے نکل کر آتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ یہ چاروں کوشچن کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ لکھ سکیں گے۔ اور اس ویڈیو کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے ایک الگ سے جو کوشچن اور آنسر کے ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے لیے لاؤں گا، تو آپ بالکل ٹینشن نہ لیں اور
اور پوری فل مستی کے ساتھ تیاری کرتے رہیں، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ میں آج میں حمد کے بارے میں پڑھایا ہوں، کل پڑھاؤں گا میں ان کے جو مصنف ہیں یعنی ان کے جو لکھنے والے ہیں شبنم کمالی، ان کے بارے میں، اور پھر تیسرے دن میں پڑھاؤں گا کہ شبنم کمالی کی لکھی ہوئی جو حمد ہے اس کتاب میں وہ کیا ہے، اس کو میں فل ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھاؤں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو اس لیے میں نیکسٹ ویڈیو میں شبنم کمالی کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ کہیں نہیں جائیں، میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی تیاریوں کو چالو رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔